اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 دسمبر 2016 ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ کلیوگ ہے؟ کلیوگ مطلب یہاں پر بھگوان کو گالی دیں گے، شیطان کی پوجا کریں گے، یعنی یہاں پر اللہ والے کو بدنام کریں گے، سچے لوگوں کو پاگل سمجھیں گے، بیوقوف سمجھیں گے، گدھا سمجھیں گے، اور جو دنیا کے معاملوں میں بڑا الجھا ہوا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اور وہ جو مینج کرتا ہے لوگوں کو، پولیٹیشین ہے، فلم اسٹار ہے، ننگے ناچ ناچتا ہے، ننگے پن کرتا ہے، ننگی عورتوں کے ساتھ ناچتا ہے، اسے یہ لوگ اس کے فینس ہوں گے۔ یہ دور ہے کلیوگ کا۔ مجھے بھائی سچ بولنے کی بیماری ہے۔ آپ دیکھیں، اب ایک جاہلوں کے شہر میں، پاگلوں کے شہر میں اگر ایک عقل مند آ جائے تو سب پاگل اسے عقل مند نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ یہ سب سے بڑا پاگل ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب پاگلوں کے شہر میں اگر ایک عقل مند آ جائے، سچا اللہ کی بات کرنے والا، تو سب لوگ اسے کہیں گے کہ یہ واقعی عقل مند ہے۔ لیکن سب پاگل ہیں تو پاگل تو نہیں کہیں گے نا، عقل مند ہے، تو اس میں ایک دو کوئی ہوں گے جو عقل مند ہوں گے، وہ بولیں گے کہ نہیں، یہ عقل مند ہے ان پاگلوں کے بیچ میں۔ اسی طریقے سے جب جھوٹ فریب ہو جائے رواج جس جہاں کا، جہاں پر اللہ والے کو، سچے آدمی کو جو قرآن حدیث کے موافق بات کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا ہو، جبکہ وہ شخص عالم مفتی نہیں ہے، مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، اور اس کے اوپر وہ سینس اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں جس کی بشارتیں قرآن حدیث میں، تورات، انجیل، زبور، وید، پرانوں میں ہے، تو ایسا شخص جو کہ معصوم ہے، جو اللہ کرواتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پھر اس کو اللہ خواب سے بتاتا ہے تو اس کی تصدیق ہوتی ہے کتاب سے۔ اب ایسے شخص کو تو پاگل ہی کہیں گے نا۔ ایسا ہی پاگل ہوں میں، باقاعدہ میں کبھی نہیں چاہا کہ اپنے آپ کو پاگل کہوں، میں تو ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن زبردستی مجھے پر کیسز ہوئے، کیسز کے تحت میں میرا ٹریٹمنٹ بھی کروایا گیا۔ پہلے 91 میں جب پہلے روح القدس کا مسئلہ ہوا، جب میں مسیح دجال کے خلاف ظاہر ہوا منارت المسیح کے پاس، قادیان پنجاب، 1991 دمشق کے مشرقی علاقے میں، جب مسیح دجال کا چوتھا خلیفہ آیا تھا جہاز میں، ایروپلین میں، کانا دجال کے گدھے میں، یعنی ایروپلین جو اس وقت استعمال کیا اسی لیے اسے کانا دجال کا گدھا کہتے ہیں، جب 70,000 یہود قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، بنی اسرائیل، قادیان پنجاب میں، جو احمدیہ مسلم کہلاتے ہیں، سردیوں کا موسم، اس وقت میرا ظہور ہو رہا ہے، مجھے جب قرآن حدیث نہیں معلوم کیا ہے، مجھے برابر لفظ پڑھنا نہیں آتا عربی کے، اس سمے میرا ظہور ہو رہا ہے جب میں 18 سال کراس کر کے 19ویں سال میں داخلہ لیا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وقت لوگوں ایک عجیب سے کیفیت ہوئی، اور میں جب حیدرآباد واپس آیا تب مجھے لے کے جا کے میرے ہی ماں باپ اچھے ہی ہمدردی میں محلے والوں کے ساتھ، پورے لوگوں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لے کر جا کر مجھے ڈاکٹر مجید خان حمایت نگر میں جس کا دواخانہ ہے، جو سائیکٹرسٹ ہیں، ان کے پاس انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کروایا۔ 7 شاکس لگوائے۔ کتنے؟ 7 الیکٹرک شاکس۔ ایک معصوم بچہ کیا کرے گا؟ اس کا ریکارڈ ہے۔ پھر اس کے بعد 2002 میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں پر میری بارش دیتا تھا، اس کو میں ریکارڈ نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس کو بھی ریکارڈنگ کی گئی، لوگوں نے چیلنج کیا، وقت لوگوں نے دیا، موسم نہیں ہونے کے باوجود بھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بارش دی۔ ایک تو دنیا نے مجھے پاگل کہا، میرا ٹریٹمنٹ کروایا، مجھے تکلیفیں دی، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے بھی میری گواہی دی کہ میں اللہ کا پاگل ہوں، کہ میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے۔ پھر اس کو جب اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پیسہ دیا تو میں نے کیمرہ، ہینڈی کیم خریدا اور اس کی ریکارڈنگ کی، آن لائن ریکارڈنگ کی، کئی کیسٹس کو چرایا گیا، کچھ کیسٹ بچ گئے تھے میرے پاس جو میں نے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ثابت کر دیا کہ میں اللہ کا پاگل ہوں، اور دنیا نے بھی کہہ دیا کہ میں پاگل ہوں، لیکن
اللہ نے کہا کہ اللہ کا پاگل تو اللہ کا پاگل نہیں ہوتا. اللہ کا پاگل جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا شانہ ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے. میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ جو کروا رہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ہو رہا ہے. لیکن لوگوں نے اسے نہیں مانا، میرا ٹریٹمنٹ کروائے. 2002 میں پھر مجھ پر ٹریٹمنٹ کروایا گیا. یہ دیکھیے دوائیاں، آج بھی دوائیاں کورٹ کے آرڈرز ہیں، یہ دوائیاں کھانا پڑتا ہے کنٹینیوسلی. یہ انجیکشنز، بھاری بھاری انجیکشنز گورنمنٹ ہاسپٹل سے لینا پڑتا ہے، کورٹ کے آرڈر ہے، کورٹ کیونکہ کیسز ہے نا مجھ پر. یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے یہ دوائیاں، یہ جو دوائیاں دیکھ رہے ہیں آپ، اور ساتھ میں یہ دیکھیے ریگولر جو ہے ٹریٹمنٹ بھی کروانا پڑتا ہے. یہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں مینٹل ہاسپٹل کا ٹریٹمنٹ. یہ دیکھیے آپ، کوئی غلط نہیں ہے، اس کو آپ جا کے آفیشیل ریکارڈز میں پولیس اسٹیشن میں بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کے پاگل کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ سچا ہے، لیکن میں نے نہیں کروایا، گورنمنٹ نے انڈر فورس کروایا. اس میں یہ بھی لکھا ہے دیکھیے ہولی اسپرٹ آتی ہے اس کے اوپر، یہ خود نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ جو ہے مجبور ہے سچ بولنے پر. اس پہ لکھا ہوا ہے ہولی اسپرٹ کمنگ اپون ہم بول کر. یہ دیکھیے ٹریٹمنٹ. ان لوگوں نے کہا شاید تمہیں بھولنے کی بیماری ہو رہی ہے، دیکھو ہولی اسپرٹ آ رہی ہے، تم بھول جا رہے ہو کہ پھر اپنے آپ کو مسیح مہدی کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہو. دیکھیے ان لوگوں نے لکھا ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک نئی دنیا میں ہوں، تو انہوں نے لکھا ہے ہی سیز کہ یہ نئی دنیا میں ہے. دیکھیے آپ لکھتا ہے یہاں پہ روح القدس کا مسئلہ. یہ دیکھیے پھر ابھی 22 دسمبر 2016 کو بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے. یہ دیکھیے دوائیاں نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ دیکھیے 27 اکتوبر 2016، یہ اتنے ساری دوائیاں. اس میں لکھا ہے آپ نے دیکھا ہولی اسپرٹ ایگریشن، غصے میں آ جانا. یعنی اگر میں حق کے خلاف کوئی بات کرے تو میں غصے میں آ جاتا تھا نا پہلے، ابھی نہیں آ رہا ہوں، تو پھر بھی بولتے ہیں نہیں. یہ دیکھیے ہولی اسپرٹ کمنگ. یہ دیکھیے اپڈیٹ دیکھیے 2 سپٹمبر 2016. یہ بک میں مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کو کورٹ میں بتانا پڑتا ہے ریگولر، یہ کورٹ آرڈرز ہے. یہ دیکھیے آپ 1/9/16. یہ دیکھیے یہ میرے ڈیٹیلز نام کے ساتھ، مینٹل ہاسپٹل، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہاسپٹل IMH حیدرآباد، ٹائمنگ کے ساتھ. یہ دیکھیے یہ نمبر، ایوری تھنگ. اب آپ بتائیے یہ بک مینٹین کرنا پڑتا ہے، کورٹ میں سبمٹ کرنا پڑتا ہے کہ لیگل فارمیلٹیز ہیں. یہ دوائیاں ہیں، اتنی سب دوائیاں کھانی پڑتی ہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے پاگل کے ساتھ. پھر 2002 میں مجھ پر زبردستی 14 شاکس دلوائے گئے، الیکٹرک شاکس. تو مجھے ایک بیماری ہے سچ بولنے کی. میں نے پوچھا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب میں انٹیلیجنٹ ہوں، آپ لوگ اتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، میں انٹیلیجنٹ شخصیت ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں مذہب کی کر رہا ہوں، اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میری ذمہ داری ہے، میں اللہ کو مرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے مجھے، میں جھوٹ کیسے بولوں. آپ نے سنا ہوگا عیسیٰ ابن مریم پر پاگل پن کا الزام تھا، بائبل میں دیکھ لیجئے. لوگوں نے کہا ان کی دماغ میں کچھ ہے، غلطی ہے. لیکن وہ زمانے میں ایسا میڈیکل انسٹیٹیوٹس نہیں تھے ٹریٹمنٹ کے لیے، اسی لیے نہیں ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، الزام لگائے دنیا. لیکن اس زمانے میں، اور لڑائیاں جب ہوئے کمپلینٹس کرتے جاتے تھے لوگ، تو اس زمانے میں پولیس اسٹیشنز نہیں تھے، اسی لیے کوئی کمپلینٹس فائل نہیں ہوئے. لیکن اس زمانے میں ہونا تھا، ہوئے میرے ساتھ. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بھی پاگل کہا گیا. قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب بتا دیں گے تم کو کون پاگل ہے. تو میرے بھائی، جب ایک گورنمنٹ سرٹیفکیٹ پروڈیوس کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ شخص کا علاج چل رہا ہے 91 سے، جب میں 19واں سال شروع ہوا میری زندگی کا، دیکھیے آپ 91
سے 9 سال، 9 سال، اب یہ 16 سال، کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال سے میرا مینٹل علاج چل رہا ہے، پھر بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ ہر تھوڑے دن کو مجھے سچ بولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی میں انٹیلیجنٹ ہوں، پاگل نہیں ہوں، موسٹ انٹیلیجنٹ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، ڈاکٹرز نے کہا ہر پاگل اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو اس سبجیکٹ میں، مسیح دجال کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں، بائبل میں یہ جو ذکر آیا ہے اس میں کچھ علم ہے، تو آپ تو اس لائن کے ڈاکٹر نہیں ہو، اسکالر نہیں ہو، تو آپ اسکالرز کو ریفر کیجئے کیس، تاکہ وہاں پہ تحقیق کی جائے، ایک اسلامک کورٹ چیلنج ہو جائے تو وہاں پر معلوم ہو کہ حق کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کورٹ سے آرڈر ہے، ہم ہمارا کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں بولنا۔ میں نے کہا بھائی میں پھر کیا بولوں؟ بولتے کہ بس ایک نارمل آدمی بولو۔ میں نارمل آدمی ہی ہوتے ہیں نا بھائی، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے نارمل ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں۔ میں نے کہا دیکھو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ تم پاگل یا میں پاگل۔ میں یہ دنیا کو بیان کر رہا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں موسٹ انٹیلیجنٹ ہوں الحمدللہ، لیکن انڈر ٹریٹمنٹ ہوں پاگل پن کے، لیکن میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ وہی مانیں گے جو قرآن حدیث کو سچا مانتے ہیں کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں۔ یہ وہی مانیں گے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پاگل ہیں جو قرآن حدیث کو مانتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے پاگل ہیں جو بائبل کو مانتے ہیں، وید پرانوں کو مانتے ہیں اس کلیوگ میں۔ تو یہ کلیوگ کا پاگل کیسا ہوتا ہے ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر تو اس کی عزت ہوتی ہے جو دنیا کے معاملوں میں اپنے آپ کو رنگ دے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ مذہب کو پاکٹ میں رکھو اپنی، وہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے بولتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ظلم ہوا ہے مجھ پر، میرا کہنا ہے۔ تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بیماری کا کیا ہے، آپ اس بیماری کا نام کیا دیتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اسے سچ بولنے کی بیماری بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سمجھ کر اور آپ جو بھول جاتے ہیں ہر تھوڑے دن میں، اس کی بیماری کا نام انہوں نے عجیب عجیب قسم کے نام بتائے۔ بولا اچھا اچھا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ کیا روزہ نہ رکھوں؟ کیا میں اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھوں؟ کیا میں سچے کی گواہی نہ دوں؟ کیا وہ سچا مالک جو نشان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ایک کے بعد ایک میری لائف میں، وہ سب جھوٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی وہ سب ہم کو نہیں معلوم، تو بھائی مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ یہ عجیب بیماری، بھولنے کی، کیا بھولتے ہو تم؟ میں بھول جاتا ہوں تھوڑے دن کے لیے اس دنیا کو، اور یاد آتا ہے مجھے اللہ، یاد آتا ہے مجھے قرآن پاک حدیث، یاد آتی ہے مجھے وہ یادیں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، پھر یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معجزے کیے، اللہ تعالیٰ نے اتنے سینز کیے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مجھے، اللہ نے خواب سے جو بتایا وہ قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے، تورات انجیل زبور وید پرانوں سے ثابت ہوا ہے، اور اس کا حکم دیا ہے کہ لوگوں میں پہنچاؤ۔ تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہوں۔ تو کیا میں، آپ دیکھ لیجئے، آپ نے سنا ہے قرآن میں کہ صالح علیہ السلام کو پاگل کہا گیا، شعیب علیہ السلام کو پاگل کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو غلط کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تھا، فسادی کرتے تھے لوگ، فساد مچاتے تھے، وہ زمانے کا مذہب کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کے خلاف کام کر رہے ہو، تم ہمارے مذہب میں فساد لگا رہے ہو۔ آج دیکھ لو کہ کیسز کیسے ہوتے ہیں مسیح ابن مریم مہدی علیہ السلام پر، کیونکہ مجھ پر وہ کیسز ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ دنیا کو احساس ہو جائے کہ اللہ کا پاگل کیسا ہوتا ہے۔ مجھے زبردستی ٹریٹمنٹ کروایا گیا، 21 الیکٹرک شاکس دیے گئے دماغ پر، جو کیمیکلز آ جاتے ہیں اس کو فطور جو نکالنے کے لیے، اور مجھے بے ہوش کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، اور مجھے پھر جب میں دیکھتا تو میں کسی کے ہاتھ میں ہوں، پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اور نماز اس حالت میں بھی میں نے نہیں چھوڑی، 5 بار نماز برابر پڑھتا، میں روزہ برابر رکھتا، نفل روزے بھی رکھتا، اور میں نے شرک نہیں کیا، میں زنا، شراب، بدکاری سے ہمیشہ دور رہا، سگریٹ بھی نہیں پیا،
اپنی زبان کو کنٹرول کرتا رہا، الحمدللہ۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ٹریٹمنٹس دیکھ رہے ہیں آپ، دوائیاں، کسی بھی آپ ڈاکٹر سے بتا لیں کہ دوائیاں کیا ہیں۔ یہ دوائیاں ایک دو دیکھیے، یہ گورنمنٹ دوائیاں ہیں، ناٹ فار سیل، آپ یہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایک لیلا ہے، یہ بھی ایک ہولی ڈرامہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ڈاکٹر جس نے یہ سرٹیفکیٹس لکھے ہیں وہ بھی جھوٹا نہیں ہے، وہ بھی سرٹیفائڈ گورنمنٹ ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے۔ اور جو یہ دوائیاں ہیں یہ بھی جھوٹے نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ نے سپلائی کی ہے مجھے، کاسٹلی دوائیاں ہیں بہت، مگر اللہ تعالی نے مجھے ایسی بیماری لگائی ہے سچ بولنے کی جو پیدائشی ہے اور ختم مرنے کے ساتھ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ میں کہتے آیا ہوں کہ میں سچا انٹیلیجنٹ ہوں، جو بچہ میٹرک فرسٹ کلاس پاس کرتا ہے نے بولتے کہ نہیں، کبھی 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 تمہارے پہ ایک روح القدس آتی ہے، بتا رہے ہیں نا تم، مطلب ہاں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے لیتا ہے جو مجھے خود نہیں معلوم رہتا ہے، مجھے شعور میں نہیں رہتا میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اللہ کا کام کراتا ہے، لیکن وہ کام اللہ کا ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ اسی دوران، اسی ٹریٹمنٹس کے دوران میری 9 بار شادیاں ہوئی، الگ الگ اخت ہوئے، پھر ان کا ذکر کتاب میں نکلتا ہے، 9 درگا یعنی 9 قسم کی بیویوں کا ذکر، اللات، عزا، منات کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور حدیث شریف بہار الانوار میں ذکر نکلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام اللات، عزا، منات کو اٹھائیں گے، سزا دیں گے۔ پھر اس کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نکلتا ہے کہ عورت کی مثال 9 قسم کی دی گئی ہے، یروشلم کی ایک عورت کی مثال دی گئی ہے، بری عورتوں کی مثال۔ پھر وہ سینس کا ذکر نکلتا ہے ہندوازم میں 9 درگا کا۔ پھر تحقیق پہ پتہ چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ہی لارڈ شیوا ہیں، لارڈ شیوا ہی مہدی علیہ السلام جب ہے تو یہ عزا وغیرہ کون ہے؟ عزا پتہ چلا تحقیق میں کہ یہ درگا تھی، درگا کوئی اور نہیں، شیو کی بیویاں ہیں، 9 قسم کی بیویاں۔ تو 9 قسم کی بیویاں کون ہے، شیو کون ہے، پتہ چلا مہدی علیہ السلام ہے۔ مہدی علیہ السلام کون ہے، پتہ چلا عیسیٰ ابن مریم ہے، قرآن حدیث سے۔ تو بھائی صاحب، میں ایسا اللہ کا پاگل ہوں، مجھے وہی شخص سچا مانے گا، اللہ والا مانے گا، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام مانے گا، جو واقعی القرآن حدیث کو کمپلیٹ تحقیق کرے، بائبل کی کمپلیٹ تحقیق کرے، اور وید پرانوں کی کمپلیٹ تحقیق کر کر یہ مان لے ہاں اللہ کے وعدے تھے 2015 کے اندر تک دعوت من الارض نکل جائے گا، اللہ کے وعدے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام پر بھی پاگل پن کا، مجنون کا الزام لگایا جائے گا، اور اللہ کے وعدے تھے کہ اس پر حملے ہوں گے، اس کا گھر توڑا جائے گا، اس کے گھر کا حسد کیا جائے گا، اس پر حملے ہوں گے، اس پہ بچے اللہ اس کو زیادہ دے گا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ نکل کے اللہ اس کے حق، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے حق میں جب کوئی بیعت نہیں کرے گا، اس وقت اللہ دابت من الارض کو نکالے گا، اور وہ نکلا مور۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس پاگل کو، پھر یہ بھی لکھا تھا کہ یہ وہ جو پاگل ہوگا اللہ کا، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جو اپنے آپ کو کہتا ہے، لوگوں نے جو پاگل پن کا الزام لگایا، حالانکہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دنیا کے سب سے زیادہ موسٹ انٹیلیجنٹ شخص قرار پائے، کیونکہ وہ ساری جو سیلڈ پروفیسیز تھی، یعنی مہر بند پیش گوئیاں تھی قرب قیامت کی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے کھولا، انفولڈ کیا، جسے دنیا نہ سمجھ سکی تھی۔ جیسے مسیح دجال کو دنیا نہ سمجھ سکی تھی، خود مسیح دجال مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ نے انہیں مسیح دجال نہ سمجھ سکا تھا، وہ اس کو بھی پتا چلے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ انفولڈ کرے گا وہ نشانیاں قدرتی اس کے اوپر، تو اسے دنیا کا پاگل قرار دیا جائے گا، لیکن وہ اللہ کا سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ شخص ہوگا، قرآن حدیث کی گواہی دیتا ہے۔ تو وہ مسلمان جو قرآن حدیث کو سچا مانتا ہے، جو تحقیق کر کے یہ دیکھ لے گا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تو انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے، اب دوبارہ جو آنا تھا عیسیٰ ابن مریم کی روح آنا تھا، مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہونا تھا، وہی ایمان لائے گا اور میری بیعت کرے گا اور حق کو تعالیٰ کی گواہی دے گا۔ یاد رکھو، اللہ سچا، اس کے وعدے سچے۔ اب آپ بتائیے، اب آپ بولیں گے کہ نہیں، یہ ہم نہیں مانتے مسیح دجال کو، مرزا غلام احمد اس کے خلیفاؤں کو نہیں مانتے مسیح دجال۔ اگر آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں دعوت من الارض جو مور نکل کے گواہی دیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ۔ آپ یہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آپ کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا مانتے ہیں مجھے آپ؟ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، اللہ کے چمتکاروں کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ اسی پاگل کے حق میں گواہیاں دیتا ہے اسے نہیں مانتے، تو آپ مانتے کیا ہیں؟
تو آپ کہیں گے ہم آپ کو پاگل مانتے ہیں، پاگل ہے، پاگل پاگل. اوکے، پاگل ہے، گورنمنٹ نے بھی کہا ہے، ٹریٹمنٹ بھی چالو ہے ابھی بھی، یہ دیکھو. تو ٹھیک ہے، پاگل مانتے ہیں. آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر کوئی چال بازی کر کے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا، کوئی جرم سے بچنے کے لیے، کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے حاصل نہیں کیا، سب نیچرل اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ ایک ہولی ڈرامہ ہے. آپ اس کو بھی مانتے ہیں؟ بولتے ہیں ہاں. تو پھر پاگل کو جب آپ مجھے پاگل مانتے ہیں تو ایک پاگل آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا بھائی. پہنچا سکتا ہے فزیکلی، میں نے آپ کو فزیکلی کوئی ٹارچر نہیں کر رہا ہوں. میں اللہ کا پاگل ہوں، تو مجھے آپ پاگل سمجھ کے ہی اپنے حال پر چھوڑ دیجئے پلیز. میرا ابھی بھی کہنا ہے کہ میں موسٹ انٹیلیجنٹ ہوں الحمدللہ. آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کے حق میں آ کے 4 لوگ گواہی دیں کہ آپ موسٹ انٹیلیجنٹ ہیں. آپ جو کر رہے ہیں، میں جو کر نہیں رہا ہوں، مجھ سے کروایا جا رہا ہے. وہ کروانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کروانے والی ذات اللہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے کام لے رہا ہے. میں ایک انوسینٹ ہوں، مہدی، معصوم ہوں. میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کرواتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کچھ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میرے غلطیاں بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو میرے بھائی، آپ مانتے ہیں پاگل ہے؟ آپ بولیں گے ہاں. تو بھائی پاگل کو اس کے حال پہ چھوڑ دینے کا ہے. اسلامک شریعت میں بھی ہوتا ہے، جب گورنمنٹ نے سرٹیفائی کر دیا، جب ٹریٹمنٹ چالو ہے، اس کا پروف ہے، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. 21 الیکٹرک شاکس دیے گئے ہیں، تو پروف ہو گیا نا کہ پاگل ہے، پاگل پر ٹریٹمنٹ ہے. تو ایسے شخص کے خلاف آپ کو آنا نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ گالی دینا چاہیے، نہ کم سے کم اسلامی شریعت کے حساب سے اور سوشل قانون کے حساب سے میں پاگل ہوں ان کی نظر میں جو مجھے غلط مانتے ہیں، میرے دعووں کو غلط مانتے ہیں، جو کہ قرآن حدیث سے سچے ثابت ہوئے ہیں، جس کی گواہی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. آپ اس کو غلط مانتے ہو تو میں پاگل ہوں. ٹھیک ہے. اب پاگل کو بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی نہیں، سچ بولنے کی بیماری ہے. مذہبی کتابیں صحیح ثابت کرنے کی بیماری ہے. مسیح دجال کو مسیح دجال بولنے کی بیماری ہے. دعوت من الارض کو دعوت من الارض ثابت کرنے کی بیماری ہے. تو اس بیماری کو بھائی کیسے ختم کیا جائے؟ ڈاکٹرز علاج کر کر کے فیل ہو رہے ہیں. تو پھر میں آپ کا کوئی نقصان فزیکل تو نہیں کر رہا نا بھائی. آپ نے کہا کیسز ہیں، ارے وہ کیسز سب جھوٹے ہیں بھائی، سب ناجائز جھوٹے کیسز لگائے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ، جعلی سائن کر کے وغیرہ، وہ سب کیس میں وہ کے اوپر ہی پڑنے والے ہیں وہ سب کچھ. میں تو سچا رہا، میں نے اپنے لسٹ پہلے دے دی ہے کیا کیا کیسز ہیں، کیوں کیسز ہیں. وہ میں نے یہ بھی لسٹ دے دی ہے کہ حملے کتنے ہوں گے، کتابوں میں کتنے حملوں کا ذکر ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر. آپ وہ دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ لہذا مجھے سچ بولنے کی بیماری ہے. لوگوں نے جو حملہ کیا، زبردستی بولنے لگایا، سب سین میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا. شیو بھگوان کا ایک نام پاگل بھی ہے، آپ دیکھ لیں، نیٹ پر مار کے دیکھیں، دا لارڈ شیواز ون آف دا نیم از میڈ بول کے دیکھیں، گوگل پہ آپ کو دکھ جائے گا. تو ایسے شخص کو یہ کلیوگ میں بھگوان شیوا کو پاگل کہہ رہے ہیں. رے 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 بولو ہری اوم ہری اوم ہری اوم. ہری نام اللہ کا ہے. ہری کہتے ہیں مہا وشنو کو، یعنی اللہ کا نام سنسکرت زبان میں. اوم بھی اللہ کا ہی نشان، اوم ہی مہا وشنو ہے، اسی کا نام عربی میں اللہ ہے. تو کہو اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کلیوگ میں بھگوان کو پاگل کہہ رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. تو میرے بھائی، پاگل آدمی کو کہتے ہیں بھائی توبہ کرو. ارے بھائی پاگل کی کیا توبہ؟ آپ کی نظر میں پاگل، اب نہیں نہیں ہم تم کو پاگل نہیں مانتے. تو تم کیا ڈاکٹر ہو؟ تم نے میرا ٹریٹمنٹ کیا ہے کیا؟ تم نے چیک اپ کیا ہے؟ ارے گورنمنٹ کیا پاگل ہے؟ میرا ٹریٹمنٹ کروائی، میرا دماغی پورا ٹریٹمنٹ کروائی، انٹرویوز لیے، کئی ڈاکٹرز بیٹھ کے ہر سنڈے کو انٹرویوز لیتے تھے، کئی مہینوں تک میرے انٹرویوز لیتے تھے، اور وہ ایک ہی بات جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کے اوپر روح القدس آتی ہے، اچانک یہ وہ کام کرتا ہے. جب بھی کوئی خلاف ہوتے ہیں تو پولیس والوں کو بھی اٹیک کر دیتا ہے. یہ شخص کے اوپر ایک قسم کی روح آتی ہے. اس میں کچھ مذہبی لوگ بھی تھے، تو کچھ کام ہو جاتا ہے، پھر وہ اب نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرتا، اس سے کروایا جا رہا ہے. ایک شکتی ہے. لوگوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ آتما آتی ہے، دوسرے نے کہا ہم آتما گتما کو نہیں مانتے.
تو بھائی یہ ہولی اسپرٹ ہے جو کرواتی ہے. جو بھی میں جو کر رہا ہوں اپلوڈ ویڈیو یہ بھی ہولی اسپرٹ کروا رہی ہے. تو میرا ایمان ہے اللہ سچا, اللہ کے وعدے سچ. تو آپ ایسے پاگل کو کیوں گالیاں دیتے ہیں بھائی؟ کیوں اپنی زبان خراب کرتے ہیں؟ کیوں مجھ پر حملے کرتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں؟ کیوں میری بددعا لیتے ہیں پاگل کی؟ کہیں پاگل کی بددعا لگ جائے تو پھر آپ کی دنیا خراب ہو جائے اور آخرت بھی ہمیشہ کے لیے. میرے بھائیو اور بہنوں, میں اللہ کا پاگل ہوں, سچا ہوں. میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں. یہ دنیا کو سنا دو. مسیح دجال مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ ہیں فرعون جیسی مذہبی ریاست, اور دابۃ من الارض فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے پیکاک روپ کا یعنی مور کا روپ دھارن کر کے اعلان کیا ہے میرے حق میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں نشانات. تو لہٰذا مجھے, اگر آپ غلط نہیں مانتے تو پاگل ماننا ضروری ہے. پاگل مانتے ہیں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجیے. اگر آپ ایمان والے ہیں, قرآن حدیث کو سچا مانتے ہیں, تو پھر میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں آپ کے لیے. نہیں تو نہیں بھائی. ابھی تو آپ کو لوگ بول رہے تھے بتاؤ سرٹیفکیٹ, بتاؤ پروف ہو رہا ہے لوگوں کو. میں نے بتا دیا آپ کو, اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی, سارے ثبوت دیا ہوں. تو میں اللہ کا پاگل ہوں, اور جو اللہ تعالیٰ کو سچا مانتا ہے اس کلیوگ میں, اللہ کے مسیح مہدی علیہ السلام کو موسٹ انٹیلیجنٹ مانتا ہے, وہی آگے آئے. نہیں تو آپ جیسے شانے لوگ پورے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیے. نوٹ کریے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے قرآن حدیث کی تائید میں ہمیشہ بات کی ہے. میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں جا سکتا. میں اللہ میرا سچا, اللہ کے انبیاء علیہ السلام سچے, قرآن سچا, حدیث سچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاگل پن کی بیماری ہے بھائی. وہ بیماری پاگل پن کی یہ ہے کہ سچ بولنے کی بیماری ہے. اس کو دنیا پاگل پن کہتی ہے, علاج کرتی ہے. یہ بات تو سچ ہے نا کہ ٹریٹمنٹ ہوا میرا, یہ بات تو سچ ہے نا کہ شاکس دیے گئے مجھے, یہ بات تو سچ ہے نا کہ سرٹیفکیٹ سچ ہیں, یہ بات تو سچ ہے نا کہ گورنمنٹ نے مجھے پاگل کہا. اس کو آپ کے دل میں نہیں, یہ شانہ ہے, بدماشی کر رہا ہے, ہونا بول کے کر رہا ہے, یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. ارے بھائی میرے پہ الزام مت لگاؤ, یہ سب اللہ کروا رہا ہے اپنی روح القدس سے. سمجھے, میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں سچا, عیسیٰ مسیح جو جنما ہے مہدی علیہ السلام مہادیو بن کر, تاکہ ساری دنیا کو ایک کروں اور اناؤنس کروں قیامت کا. جو ایمان والے ہیں میری طرف آ جائے, جو بے ایمان ہے جہنم کے لیے تیار ہو جائے ہمیشہ کے لیے. خدا حافظ. اللہ اکبر.